کہ یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آدمی کوئی کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر عیب تھے، کمیاں تھیں، ان کے اندر خلل تھا، لیکن اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، کسی کے بارے میں بات نہیں کیا، تو ان کے عیب کو، ان کی کمیوں کو لوگوں نے بھلا دیا۔ اور ایسے لوگوں کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جن کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، لیکن وہ صرف اور صرف لوگوں کے بارے میں تنقید کیا کرتے تھے، بولا کرتے تھے، لوگوں کے عیب جو ہی بیان کرتے تھے، کوئی عیب نہیں تھا ان کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے اسی میں ان کو مبتلا کر دیا۔ کسی کی بیٹی کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچے کہ میرے گھر میں بھی ایک بیٹی ہے، کسی کے بیٹے کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچے کہ میرے گھر میں بھی ایک بیٹا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں واللہ ما رأيت احدا تکلم فی الناس وعابهم الا وقد سبق، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جس نے لوگوں کے بارے میں بات کیا ہے وہ آدمی ایک دن خود اسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو آدمی کو زبان بہت سوچ سمجھ کر ہی بولنا چاہیے۔ اچھا، جہاں ایک طرف عزت و آبرو پر حملہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے، تو وہیں پر کسی کی طرف سے ڈیفنس کرنا، کوئی آپ کے سامنے آ کر کے کسی کے بارے میں غلط بات بول رہا ہے کہ نہیں ہے، اس سے مسئلہ نہیں، لیکن وہ غلط بات بول رہا ہے، کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہے، آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ اور اگر آپ روکتے ہیں، اگر آپ ٹوکتے ہیں، تو آپ کیا اجر و ثواب کتنا ہے؟ یہ حدیث سنیے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کیا، دفاع کیا، دو چار لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، یہ پہنچ کر کے ان لوگوں کو روک دیتا ہے کہ مت بات کرو بھائی، جانے دو اس کا مسئلہ، وہ سمجھے وہ جانے، ہم کو اپنا دیکھنا ہے، کیا بات، کیا فائدہ بات کر کے کسی کے بارے میں۔ اگر وہ ٹوک دیتا ہے، روک دیتا ہے، آج اس نے روکا، اللہ رب العزت قیامت کے دن جہنم کی آگ سے اس سے روک دے گا، جہنم کی آگ کو اس سے روک دے گا، جہنم کی آگ اس کی طرف پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جہنم کا مستحق بن گیا، لیکن صرف اسی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ کو اسے دور کر دے گا۔ اور سلف صالحین کا طرز عمل، ایک واقعہ میں بتلاؤں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تبوک کے موقع، تبوک کے جنگ کے لیے نکلنا ہے، سب لوگ نکلو۔ سارے صحابہ کرام نکل پڑے۔ 3 صحابی ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے، مرارہ ابن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک، یہ 3 لوگ تھے جو پیچھے رہ گئے۔ کعب بن مالک کے تعلق سے خصوصی طور پر یہ آتا ہے کہ کعب بن مالک نے یہ سوچا کہ بھائی اب یہ لوگ نکل رہے ہیں، میں کل نکل جاؤں گا، میرے پاس سواریاں تیز ہیں، میں کل نکل جاؤں گا۔ بہرحال کل آ گیا، پھر اس کے بعد یہ لوگ اچھا پرسوں نکل جاؤں گا، پھر وہ پرسوں بھی گزر گیا، اور ایسا کہتے کہتے کہ ہاں آج نکلتا ہوں، کل نکلتا ہوں، پرسوں نکلتا ہوں۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت تبوک کے موقع پر پہنچ گئی، تبوک نامی جگہ پر پہنچ گئی، اور جنگ بھی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہاں پر فاتح بنایا۔ لیکن وہاں پر ایک مسئلہ، ایک واقعہ پیش آیا جو بہت عبرت رکھتا ہے ہمارے لیے، غور سے سنیے گا۔ کعب بن مالک یہ بڑے لوگوں میں سے تھے، نمایاں لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے نامی جگہ پر پہنچتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ میں ان کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کعب بن مالک دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی بنو سلمہ کے تھے، آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کعب بن مالک کا معاملہ یہ ہے کہ آج کل بڑا پیسہ کما لیا ہے، بڑی دولت آ گئی، اپنی دنیا میں مست ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے۔ یہ جملہ کہا انہوں نے؟ کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے، نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہہ رہے کعب بن مالک کے پاس آج کل بڑا پیسہ آیا ہوا ہے، بڑی دولت آئی ہوئی ہے، اپنی دنیا میں مست ہے، مگن ہے۔ معاذ بن جبل وہاں کھڑے تھے، جب یہ جملہ انہوں نے سنا کہ اس آدمی نے معاذ کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے تو فوراً آگے بڑھے۔ ہماری طرح نہیں، 2 لوگ بات کر رہے تو ہم بھی انوالو ہو جاتے ہیں اس میں، ہاں وہ آدمی ایسا ہے، ہاں اس کا معاملہ ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کا گھر ایسا، اس کا بچہ ایسا، اس کی بچی ایسی، ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، ہم پہچانتے ہیں سامنے والے کو، نہیں پہچانتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 لوگ کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جا کر کے ان کو ٹوکیں کہ یہ غلط ہے، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور پھر اس میں انوالو ہو کر کے 2-4 باتیں ہم بھی اپنی طرف سے چپکا دیتے ہیں۔ معاذ بن جبل جیسے سنے، یہ نہیں کیا کر کے ہاں وہ آدمی ایسا ہے، کعب بن مالک ایسے، یہ نہیں کہا، بلکہ فوراً آگے بڑھے اور اس آدمی کو ٹوکا اور کہا بئس ما قلت، کیسے عزت کا ڈیفنس کیسے ہوتا ہے؟
جیسے اس آدمی نے کہا کہ مکعب نے بہت دولت کما لیا ہے اس لیے نہیں آئے ہیں، معاذ نے ٹوک دیا اور کہا بئس ما قلت، غلط بات آپ نے کہی ہے معاذ کے تعلق سے، کعب کے تعلق سے آپ نے غلط بات بولی۔ اور فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول واللہ ما علمنا منہ الا خیرا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہم نے کعب بن مالک کے اندر صرف خیر پایا ہے، صرف بھلائی پایا ہے، اگر نہیں آ سکے اس جنگ میں تو پھر کوئی نہ کوئی عذر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی اس لیے نہیں آ سکے۔ یہ ہوتا ہے عزت کا ڈیفنس کرنا۔ اللہ کے رسول فوراً خاموش ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے عزت کا ڈیفنس کرنا کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے، آپ اس کا حصہ بنے، آپ فوراً اس کو ٹوک دیجئے۔ حضرت عائشہ کے تعلق سے ایک آخری بات کہ اپنی گفتگو ختم کروں، حضرت عائشہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ افک کا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ زنا کا الزام لگایا گیا، منافقین کی طرف سے زنا کا الزام لگایا گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے ابو ایوب تم کو معلوم ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے مدینہ کی گلیوں میں کیا بات ہو رہی ہے، لوگ حضرت عائشہ کے تعلق سے کیا باتیں کر رہے ہیں، سماج اور سوسائٹی میں حضرت عائشہ کے تعلق سے کیا باتیں چل رہی ہیں۔ طویل واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ پر زنا کا الزام لگا تھا، تہمت لگا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی برات نازل کی، ساتویں آسمان سے عرش سے اللہ رب العزت نے ان کی برات نازل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، مقدسہ ہیں۔ بہرحال ابو ایوب انصاری کی بیوی کہتی ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں حضرت عائشہ کے تعلق سے کیا باتیں چل رہی ہیں، ہمارے محلے اور سماج میں کیا باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ابو ایوب انصاری چٹخارے لے کر کے مزے لے کر کے سنے نہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے ایسا ہوا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا تو ایسا ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، یہ تو نہیں، بلکہ یہ کہا ام ایوب ذرا ایک بات بتاؤ مجھے، اگر حضرت عائشہ کی جگہ پر تم ہوتی تو تم کیا کرتی؟ ام ایوب کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہ زنا جیسا کبھی عمل کبھی نہیں کرتی، میں بالکل اسے دور رہتی، میں بالکل نہیں کرتی۔ ابو ایوب کہتے ہیں اپنی بیوی کو کہ تم حضرت عائشہ کے تعلق سے ٹوہ میں کر رہی ہو کہ کیا باتیں چل رہی، تم سے میں نے پوچھا کہ اگر تم حضرت عائشہ کی جگہ پر ہوتی تو تم اس عمل کو انجام دیتی، تم نے کہا نہیں کرتی۔ تو سن لو اللہ کی قسم حضرت عائشہ تم سے اور ساری دنیا والی عورتوں سے بہت بہتر ہے، حضرت عائشہ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ یہ ہوتا ہے عزت کا ڈیفنس کرنا، یہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں جب بات چلے تو فوراً آدمی سامنے والے کو خاموش کرا دے، کہہ رہے کہ حضرت عائشہ کی جگہ پر تم ہوتی تو تم کیا کرتی۔ تو میرے بھائی جب کسی کے گھر کے بارے میں بات کرے تو اپنے گھر کو سامنے رکھ لیا کرو، جب کسی کے بیٹا بیٹی کے بارے میں بات کرو تو اپنے بیٹا بیٹی کو سامنے رکھ لیا کرو، کسی کی بیوی کے بارے میں بات کرو تو اپنی بیوی کو سامنے رکھ لیا کرو کہ کوئی آپ کے بارے میں بات کرے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ ایسا ہے آج ہمارے سماج میں کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا بالکل جراثیم کی طرح سما چکا ہے، ہر ایک کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ نفرتیں پنپ رہی، عداوتیں بڑھ رہی، رقابتیں بڑھ رہی، محبت کا خاتمہ ہو رہا۔ بسا اوقات اتنی نفرت بھر دی جاتی ہے دلوں میں کہ لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا۔ بسا اوقات وہ آدمی سامنے خود سے سنا بھی نہیں ہوتا ہے، تیسرا آدمی آ کر کے چپکا کے جاتا ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بولا تھا، فلاں نے تمہارے گھر کے بارے میں یہ بولا تھا۔ یہ آدمی اپنے دل میں نفرت لیے بیٹھا ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اتحاد و اتفاق کا شیرازہ بکھر گیا، نفرتیں بڑھ گئی، رقابتیں بڑھ گئی، محبتیں ختم ہو گئی، بھائی بھائی کا دشمن بنا، بہن بھائی کا دشمن بن گیا، بھائی بہن سے ناراض، باپ بیٹے کے درمیان جنگ چل رہی، لڑائی چل رہی، کیوں؟ اس نے میرے بارے میں یہ بولا ہوگا، اس نے میرے بارے میں یہ بولا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا، فلاں ایسا ہوگا۔ میرے بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ سماج کی جڑوں کو کھوکھلا مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سماج کی تشکیل کا کبھی حکم نہیں دیا تھا، نہ ایسا سماج آپ نے بنایا تھا۔ آپ نے وہ سماج بنایا تھا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی جو اس کے سماج اور سوسائٹی میں بسنے والا ہے محفوظ رہتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عزت ہمیں لوگوں کی عزت و آبرو کو اپنی عزت و آبرو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچ سمجھ کر زبان کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اپنے اعمال کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه الغفور الرحيم۔